داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر 350۔ میرے گناہ اتنے گھناؤنے ہیں جو مجھے رات کو سونے بھی نہیں دیتے۔ جاسوس نے کہا، میں نے حماد کے قریب ایک گاؤں میں ایک مسلمان گھرانے کی لڑکی کو اغوا کرنے کے لیے لڑکی کے جوان بھائی کو قتل کر دیا تھا۔ اگر میں فوج میں نہ ہوتا تو مجھے جلاد کے حوالے کر دیا جاتا، لیکن مجھے کسی نے پوچھا تک نہیں۔ سیارش نے آنکھیں بند کر لیں، اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے، پھر جاسوس کی طرف اشارہ کیا۔ ذرا دیر بعد وہ مسکرایا اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ جاسوس سے کہا، بہت مشکل سے تمہارے ساتھ بات کرنے کی اجازت لی ہے۔ غور سے سنو، ہم تمہارے گناہ بخشوا دیں گے۔ تم کل پھر یہاں آؤ۔ کسی کے ساتھ ذکر نہ کرنا، ورنہ تمہارے خاندان کا انجام بہت خوفناک ہوگا۔ یہ آدمی تمہیں گاؤں سے باہر ملے گا اور میرے پاس لے آئے گا۔ تمہارے ماتھے پر لکھا ہے کہ تمہارے گناہ بخشے جائیں گے، بلکہ تمہیں اور تمہارے خاندان کو اتنا رزق حلال ملے گا جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا۔ اب چلے جاؤ، کل آ جانا۔ سیارش پھر مراقبے میں چلا گیا۔ سپاہی نے اور دوسرے آدمی نے جاسوس کو اٹھایا اور صحن میں لے جا کر اسے سیارش کی ایسی معجزہ نما باتیں سنائیں جنہوں نے جاسوس کو مسحور کر لیا۔ دونوں لڑکیاں دریچے کے کواڑ کی اوٹ سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ جو لڑکی اسے پہلی بار دیکھ کر چونکی تھی، اس نے دوسری لڑکی سے کہا، اسے میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، یہ دھوکہ نہیں، وہی ہے، وہی ہے۔ یہ وہی معلوم ہوتا ہے جو ہم پہلے بھی پکڑ چکے ہیں۔ یہ جاسوس اپنے محکمے کے حاکم اعلیٰ علی بن سفیان کو بتا رہا تھا۔ وہی مراقبہ، چلہ، جنات اور لوگوں کے جذبات کو قبضے میں لے کر ان پر اپنا جادو چلانا۔ اپنی فوج کا جو سپاہی مجھے اس کے پاس لے گیا تھا، وہ صرف فوج کے خلاف باتیں کرتا تھا۔ وہ اس قسم کی باتیں مسجد میں نمازیوں کے ساتھ کر رہا تھا۔ اس نے میرے ساتھ جو باتیں کی، ان سے پتہ چلتا تھا کہ اس کے اور بھی کئی ساتھی ہیں، اور وہ مسجدوں میں جا کر نمازیوں کو فوج کے خلاف اکساتے ہیں، معاذ کی جھوٹی جھوٹی باتیں سناتے ہیں اور زور اس پر دیتے ہیں کہ فوج میں بھرتی ہونا گناہ ہے۔ انہیں ایسی باتیں مسجدوں میں ہی کرنی چاہیے۔ علی بن سفیان نے کہا، مسجد میں کہی ہوئی بات کو لوگ وحی کا درجہ دیتے ہیں۔ لوگ جذبات کے غلام ہیں، اسی کو مرشد مان لیتے ہیں جو ان کے جذبات کو پہلے بھڑکائے، پھر الفاظ میں ان کی تسکین کر دے۔ تم کل پھر وہاں جاؤ، مجھے وہ گاؤں اور مکان سمجھا دو۔ ادھر ادھر دیکھ کر زیادہ سے زیادہ معلومات لانے کی کوشش کرنا۔ تمہاری لائی ہوئی اطلاع کے بعد ہم وہاں چھاپا ماریں گے۔ مجھے ڈر ہے کہ چھاپے سے وہاں کے لوگ مشتعل ہو جائیں گے، جاسوس نے کہا۔ سپاہی نے بتایا تھا کہ گاؤں کا بچہ بچہ اس کا مرید ہو چکا ہے اور دور دور سے لوگ اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ ہمیں لوگوں کے ساتھ نہیں چلنا، علی بن سفیان نے کہا۔ لوگوں کے جذبات کا خیال صرف وہ حکمران رکھا کرتے ہیں جو ان پر حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے حکمران لوگوں کے جذبات سے کھیلا کرتے ہیں تاکہ رعایا خوش رہے اور اس کے آگے سجدے کرے۔ ہمیں سلطنت اسلامیہ اور ان لوگوں کے وقار کا تحفظ کرنا ہے۔ ہم ان لوگوں کو حقیقت دکھائیں گے۔ ہم انہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کا غلام اور مرید نہیں بنانا چاہتے۔ ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام کے پاسبان تم بھی اتنے ہی ہو جتنا تمہارا سلطان ہے۔ ہم انہیں اسلام کا دشمن دکھائیں گے۔ ہم قوم پر جذبات پرستی کا نشہ طاری کر کے اسے سلانا نہیں چاہتے۔ قوم کو حقائق کے جھٹکے دے کر جگانا ہے۔ تم جا کر وہ بھی دیکھو جو تمہیں ابھی نظر نہیں آیا۔ جاسوس کے وہاں جانے کا وقت رات کا تھا۔ علی بن سفیان نے بھیس بدلا اور اس گاؤں میں چلا گیا۔ اس نے مکان بھی دیکھ لیا اور اس نے لوگوں کی عقیدت مندی کی بے تابیاں بھی دیکھ لیں، لوگوں کی باتیں بھی سنی۔ فوج کے خلاف طوفان اٹھایا جا رہا تھا۔ علی بن سفیان نے مکان کے پچھواڑے کو دور سے دیکھا۔ وہاں چھوٹا سا ایک دروازہ تھا جو بند تھا۔ وہاں درخت تھا اور دائیں بائیں دو مکانوں کے پچھواڑے تھے۔ اس طرف کوئی انسان نہیں تھا۔ ہجوم مکان کے سامنے تھا۔ دروازہ کھلا اور ایک سفید ریش آدمی پرانے سے چوغے میں ملبوس دروازے سے نکلا۔ علی بن سفیان اوٹ میں ہو گیا۔ اس نے کھلے ہوئے دروازے میں ایک خوبصورت اور جوان لڑکی کو دیکھا۔ لڑکی نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ سفید ریش آدمی ہاتھ میں لاٹھی لیے جھکا جھکا گاؤں سے نکل گیا۔ علی بن سفیان اسے دیکھتا رہا۔ دور جا کر وہ رک گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ایک طرف سے ایک گھڑ سوار آیا۔ سفید ریش آدمی گھوڑے پر سوار ہو گیا اور قاہرہ کی طرف چلا گیا۔ جو آدمی گھوڑا لایا تھا وہ گاؤں کی طرف چلا گیا۔ علی بن سفیان اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور سفید ریش سوار کے پیچھے گیا، مگر فاصلہ رکھا۔ سفید ریش نے کئی بار پیچھے دیکھا۔ علی بن سفیان اس کے پیچھے جاتا رہا۔ آگے جا کر سفید ریش نے قاہرہ کے راستے کے بجائے گھوڑا دوسرے راستے پر ڈال دیا۔ رفتار معمولی تھی۔
علی بن سفیان نے بھی گھوڑا اسی راستے پر ڈال دیا۔ قاہرہ شہر نظر آ رہا تھا، دور نہیں تھا۔ ادھر ادھر ایک ایک دو دو جھوپڑے یا خیمے نصب تھے، کہیں خانہ بدوشوں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ سفید ریش سوار نے کئی راستے بدلے اور وہ پیچھے دیکھتا رہا۔ علی بن سفیان اس کے پیچھے رہا۔ سفید ریش کی بے چینی صاف ظاہر ہونے لگی تھی۔ آخر اس نے قاہرہ کا رخ کر لیا اور گھوڑے کی رفتار ذرا تیز کر لی۔ علی بن سفیان نے بھی باغوں کو جھٹکا دیا، ہلکی سی ایڑ لگائی اور گھوڑے کی چال بدل کر تیز ہو گئی۔ فاصلہ 15-20 قدم رہ گیا۔ وہ اب شہر میں تقریباً داخل ہو چکے تھے۔ سفید ریش سوار نے گھوڑا روک لیا اور علی بن سفیان کے راستے میں ہو گیا۔ علی بن سفیان نے بھی گھوڑا اس کے قریب جا کر روکا۔ تم کوئی راہزن معلوم ہوتے ہو، سفید ریش سوار نے کہا اور خنجر نکال لیا۔ بولا، میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ علی بن سفیان نے دیکھا کہ اس کی سفید داڑھی سے اس کی عمر 70 برس سے اوپر لگتی تھی، مگر چہرہ، آنکھیں اور دانت بتاتے تھے کہ 40 سے بہت کم ہے۔ علی بن سفیان بھی بہروپ میں تھا۔ اس نے اپنے کمر بند سے 1.25 گز لمبی تلوار لٹکا رکھی تھی جو اس کے چوغے میں چھپی ہوئی تھی۔ اس نے بجلی چمکنے جیسی پھرتی سے تلوار نکال لی۔ داڑھی اتار دو، اس نے سفید ریش کے پہلو میں تلوار رکھ کر کہا، اور میرے آگے آگے چل پڑو۔ سفید ریش کی آنکھیں ٹھہر گئیں۔ علی بن سفیان نے تلوار کی نوک اس کی کمپٹی پر رکھ کر داڑھی میں الجھائی اور جھٹکا دیا۔ وہاں سے داڑھی چہرے سے الگ ہو گئی، آدھا چہرہ ننگا ہو گیا۔ علی بن سفیان نے اپنی داڑھی اتار دی اور بولا، ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں، چلو چلیں۔ وہ شہری انتظامیہ کا کوئی اعلیٰ حاکم تو نہیں تھا، لیکن چھوٹا اور غیر اہم بھی نہیں تھا۔ مصر کا رہنے والا تھا۔ اس کے متعلق علی بن سفیان تک یہ اطلاعیں پہنچی تھیں کہ معزول کی ہوئی فاطمی خلافت کا زمیندوز کارندہ ہے۔ اس خلافت کو جس کی گدی قاہرہ میں تھی، سلطان ایوبی نے 7-8 سال پہلے ختم کر دیا تھا۔ خلیفہ العاضد جس نے حشیشین، صلیبیوں اور سوڈانیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر رکھا تھا، سلطان ایوبی نے نور الدین زنگی مرحوم کے ساتھ بات کر کے اس کو معزول کیا اور امارت مصر کو خلافت بغداد کے تحت کر دیا تھا۔ معزول شدہ فاطمی خلافت کے پیروکار ابھی تک زمیندوز کارروائیوں میں مصروف تھے۔ رملہ کی شکست ان کے لیے ضروری موقع تھا، چنانچہ سلطان ایوبی اور اس کی فوج کو بدکار، عیاش، لٹیری اور شکست کا ذمہ دار ثابت کرنے کی مہم میں فاطمی خفیہ طریقوں سے سرگرم ہو گئے تھے۔ علی بن سفیان نے اس آدمی کو حراست میں لے لیا اور اپنے اس قید خانے میں جا بند کیا جہاں وہ ملزموں سے ابتدائی تفتیش کیا کرتا تھا۔ علی بن سفیان کا جاسوس رات کو سیاہ ریش بزرگ کے بتائے ہوئے وقت پر گاؤں کے باہر جا کھڑا ہوا۔ گزشتہ رات والا سپاہی اسے لینے آ گیا۔ سپاہی نے اسے کوئی نئی ہدایات دیں اور ساتھ لے گیا۔ وہ پچھلے دروازے سے اندر گیا، مگر جاسوس کو گزشتہ رات والے کمرے کے بجائے ایک اور کمرے میں لے گئے۔ اسے کمرے میں سیاہ ریش بزرگ نظر نہ آیا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ دروازہ بند ہوا تو اس نے دروازے کی طرف دیکھا، سپاہی بھی باہر نکل گیا تھا۔ اس نے دروازے کو ہاتھ لگایا تو اسے پتہ چلا کہ دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا ہے۔ اس کمرے کی نہ کوئی کھڑکی تھی نہ روشن دان۔ وہ سمجھ گیا کہ اسے پہچان لیا گیا ہے اور اسے پکڑ لیا گیا ہے، فرار ممکن نہیں تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ کیا کرے۔ خاصی دیر بعد دروازہ کھلا۔ ان لڑکیوں میں سے ایک اندر آئی جنہیں سیاہ ریش نے اپنی بیٹیاں بتایا تھا۔ وہ اب مستور نہیں تھی، لیکن یورپی لڑکیوں کی طرح عوریاں بھی نہیں تھی۔ اس کا لباس عرب کی مسلمان لڑکیوں جیسا تھا، نقش و نگار عرب اور یورپ کے ملے جلے تھے۔ وہ اندر آئی تو باہر سے کسی نے دروازہ بند کر کے زنجیر چڑھا دی۔ کمرے میں قندیل جل رہی تھی۔ جاسوس نے لڑکی کو دیکھا تو اس کی آنکھیں جیسے حیرت سے ساکن ہو گئیں۔ لڑکی مسکرا رہی تھی۔ پہچاننے کی کوشش کر رہے ہو؟ لڑکی نے کہا۔ اتنی جلدی بھول گئے؟ تم میرے شہر سے بچ کر نکل آئے تھے، مگر اپنے شہر میں آ کر میرے قیدی بن گئے۔ اب نہیں نکل سکو گے۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قسطوار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔